پاس اپنے بچوں کے ساتھ تو رہنے کے لیے انتظام ہے، اپنے علماء کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر مسجد کے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کرتے تو معاف کرو، ہٹا دو امام کو، خود ہی نماز پڑھو اور پڑھاؤ، مت رکھو امام کو۔ آپ فتنوں کو دعوت مت دو میرے عزیزوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا اور میری امت کا فتنہ کیا ہوگا؟ مال ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، مال کمانے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ حلال کے بہت سارے طریقے ہیں میرے بھائی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے مزاربت کا۔ مزاربت کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسہ میرا رہے گا، ٹائم کسی اور کا لگے گا، انرجی کسی اور کی لگے گی۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ لے لو اور اس سے بزنس کرو، اور بزنس میں جو پروفٹ ہوگا آدھا تم لے لینا، آدھا ہم لے لیں گے، لیکن لاس ہوگا تو لاس کا ذمہ دار میں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، اور جو بھی منافع ہوگا پرسنٹیج طے کیا جائے، پیسہ طے نہ کیا جائے۔ اگر پیسہ طے کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور ہر مہینے تم ہم کو 1000 دو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں، ہر مہینے جو بھی پروفٹ ہوگا 50% تم لے لو، 50 میں لے لیتا ہوں، 60 تم لے لو، 40 میں لے لیتا ہوں۔ پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں، پیسہ طے نہیں کر سکتے۔ اور پروفٹ میں دونوں شیئر ہوں گے، لیکن لاس میں صرف پیسہ لگانے والا شیئر کرے گا اور جو محنت کر رہا ہے وہ لاس میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ بھی قاعدہ ہے شریعت کا، قانون ہے شریعت کا۔ اگر اس قاعدے کی روشنی میں حلال طریقے سے ہم مزاربت کریں تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے آج انسان اخلاقی طور پر اتنا گر چکا ہے کہ اگر مزاربت کے لیے میں نے کسی کو پیسہ دیا 1 لاکھ روپیہ تو وہ کبھی نہیں شو کرے گا کہ پروفٹ ہو رہا ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب لاس ہو رہا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اخلاق اتنا گر چکا ہے میرے بھائیوں، انسان دھوکہ دینے میں، فراڈ کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ مسلمان یہ بھول گیا، اس کے نبی کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کرے، جو فراڈ کرے، جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غلط طریقے سے ویوہار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان یہ بھول گیا، اللہ کا کلام کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ترازو میں ڈنڈی مار لی جائے، سامان کم تول کے دیا جائے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اپنا فائدہ نظر آئے، اپنا مفاد نظر آئے تو انسان دونوں ہاتھوں سے فائدہ وصول لے، اور جب سامنے والے کو فائدہ دینے کی بات آئے تو انسان راستہ بدل دے، اپنے لیے الگ معیار اور سامنے والے کے لیے الگ معیار۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے میرے بھائیوں، اور قرآن کہتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ جو حرام کمائی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں حرام کمائی آئی ہے، یقین کر لو میرے بھائی، آپ کی بیوی سے آپ کے رشتے پر بھی اثر پڑے گا۔ بچے نافرمان ہو جائیں گے، ماں باپ کی صحت گر جائے گی، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کا اثر اپنی بیوی کے اخلاق میں اور اپنی سواری کے پھسلنے میں محسوس کرتا ہوں۔ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اپنی سواری کے پھسلنے میں اور اپنی بیوی کے اخلاق میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ حرام کمائی گھر میں آئے گی میرے بھائی، آپ کی ذات پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے پریوار پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ 1 لاکھ روپے پر میں نے 10,000 روپیہ بیاج کما لیا، مگر میرے رب کا کلام کیا کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے، اللہ سود اور بیاج کی برکت کو ختم کرتا ہے، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے میں نے مدرسے میں 1000 روپیہ چندہ دے دیا، میرا 1000 کم ہو گیا، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے 1000 روپیہ بیاج کے ذریعے کما لیا، میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ بڑھ گئے۔ تیرے کیلکولیٹر میں بڑھ گیا، اللہ کے کیلکولیٹر میں جو تو پیسہ بیاج سے کما رہا ہے وہ بڑھا نہیں ہے، وہ گھٹ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی، جن گھروں میں حرام کی کمائی آتی ہے، پیسے کی دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا، ان گھروں کی لڑکیاں بے پردہ ہونے لگتی ہیں، ان گھروں کے لڑکے بے حیا ہونے لگتے ہیں، ان گھروں کا چین اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بنارس کے ساڑی کے کاروبار میں ہم نے دیکھا، ایک زمانہ تھا جب ہاتھ سے لوگ کرگے پر، مشین نہیں تھی اس زمانے میں، ہاتھ کی کرگے ہوتی تھی اور اس پر لوگ ساڑی تیار کرتے تھے، اور رات میں مشین نہیں چلتی تھی، رات میں کام نہیں ہوتا تھا، صبح فجر کے بعد لوگ بیٹھتے تھے اور شام تک کام کرتے تھے، اور ایک آدمی گھر میں کماتا تھا، پورا گھر آرام سے کھاتا تھا۔ آج مشین کا دور آ گیا، آج رات بھر مشین بھی چل رہی ہے، بنارس چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، بھیونڈی چلے جاؤ، کھٹر کھٹر پٹر پٹر کی آواز رات بھر ملے گی آپ کو۔ محنت 24 گھنٹہ ہو رہی ہے، باپ بھی محنت کر رہا، بیٹا بھی محنت کر رہا، سارے بھائی بھی محنت کر رہے، برکت ختم ہو گئی میرے بھائی، برکت ختم ہو گئی، کمانے والے ہاتھ بڑھ گئے مگر گھر کے اندر کمائی میں کوئی برکت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اب پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ سود اور بیاج کا پیسہ اگر آپ کے گھر میں آیا ہے، ایک بہت شکل عام ہو رہی ہے سود اور بیاج کی، جس کو ہمارے یہاں گروپ لون بولتے ہیں۔ گروپ لون کی شکل بہار اور جھارکھنڈ میں بڑی تیزی سے رائج ہوئی ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لون صرف عورت کو دیا جا رہا ہے، عورتوں کو اکٹھا کر کے ان سے سائن کروایا جاتا ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے، ہر ہفتے عورتوں سے پیسہ لیتا ہے، بڑی آسانی سے 25,000 50,000 کا اماؤنٹ مل جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے سماج میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اگر چاہیں ایک کوآپریٹو تنظیم بنا لیں، ایک کوآپریٹو بینکنگ سسٹم بنا لیں، اور بغیر بیاج کے یہ چھوٹی چھوٹی رقم بھروسے مند آدمی کو تحقیق کرنے کے بعد، جس کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو، کوئی کام اسٹارٹ کرنا ہو، یہ 25-50 ہزار کی رقم دے کے کام اسٹارٹ کر دیں۔ شریعت کہتی ہے آپ لوگوں کا کام شروع کرا دو، لوگوں کو بھیک مانگنے پر اور لوگوں کو سود کھانے پر مجبور مت کرو۔ آج سود اور بیاج، بڑی معمولی رقم پر سود اور بیاج کھایا جا رہا ہے، اور گھر کی عورتوں کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ حرام کمائی کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا۔ اتر پردیش میں ایک بہت بڑے باہوبلی تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، اگر آپ عقل مند ہوں گے، سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب مسلمان تھے، مسلمان تھے، بڑا ظلم ہوا، مگر ان کا ٹریک ریکارڈ جب اٹھا کے دیکھو، ان کا جب اتہاس اٹھا کے دیکھو تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا کام کیا تھا؟ جس زمین پر ہاتھ رکھ دیا وہ زمین ان کے باپ کی ہو گئی، زمین ان کے باپ کی ہو گئی، زمین مسلمان کی ہو غیر مسلم کی ہو، جہاں پہ وہ صاحب آ گئے، چلو ہٹو بھائی فلاں کے آدمی ہیں، زمین چھوڑ دو، زمین چھوڑ دو۔ جس کھیت پہ ہاتھ رکھ دیا وہ کھیت ان کے باپ کا، جس زمین پہ ہاتھ رکھ دی وہ زمین ان کے باپ کی۔ اور یہ کام کرنے والا سینہ ٹھوک کے مسلمانوں سے کہتا ہے میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا لیڈر ہوں۔ ایسے لیڈر اگر ہوں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کرے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے من غیر منار الارض لعن اللہ من غیر منار الارض، جو لوگوں کی زمین اور جائیداد کی جو بارڈر ہے، جو نشان ہے، اس کو مٹا دے اور زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اگر ایک بالشت، یہ جو ہمارے پنجے کا جو ناپ ہے نا، اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے شیرسا آبادی بھاشا میں کیا بولتے ہیں، ہمارے بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا، یہاں بھی بتا بولتے ہیں۔ ایک بتا زمین اگر آپ نے کسی کی ناجائز قبضہ کر لی،
حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفق من سبع اردین یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بتہ زمین ناجائز ہڑپنے والا 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج مقدمے عدالتوں میں چلے جاؤ، مسلمان اپنے بھائی کی زمین، بیٹا اپنے باپ کی زمین، بھائی اپنی بہن کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ سب سے زیادہ مقدمے آپ کو مسلمانوں کے ملیں گے۔ یہ اس قوم کا حال ہے میرے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آگے بڑھیے، حرام کمائی کا ایک اور راستہ ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صاحب سودی رقم ہم کھا تو نہیں رہے مگر سودی رقم کھلا رہے ہیں۔ موبائل لے لیا فٹ سے ہم نے، ای ایم آئی پر، لون پر لے لیا ہم نے، کریڈٹ کارڈ پر لے لیا ہم نے، اور جب لے لیا تب علماء سے آ کے دھیرے سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ قسطوں پر موبائل لینا کیسا ہے؟ ارے تو جو موبائل لے کے آئے کس پر لیا؟ قسط پر لیا نا، تو لینے کے پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کہ لینے کے بعد پوچھ رہا ہے۔ قسط کے اوپر گاڑی لینا کیسا ہے؟ قسط کے اوپر موبائل لینا کیسا؟ کان کھول کر کے سن لو، قسط پر کوئی سامان لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ جو سامان بیچنے والا ہے اس سے آپ کو لینا ہے۔ یہاں جب آپ موبائل قسط پر لیتے تو موبائل کی کمپنی سے یا دکاندار سے نہیں لیتے، آپ بینک سے لیتے ہیں۔ آپ بجاج کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، بجاج کمپنی، بجاج فائننس کمپنی آپ کو فائننس کرا رہی ہے۔ آپ بائک لون پہ لے رہے ہیں، آئی سی آئی آپ کو لون دے رہی ہے، ایچ ڈی ایف سی آپ کو لون دے رہی ہے، ہیرو کی یا ہونڈا کی کمپنی آپ کو لون نہیں دے رہی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جس کا سامان ہے اس سے آپ قسط پر لیں گے، تھرڈ پرسن سے نہیں لیں گے۔ اور اگر تھرڈ پرسن سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس سے پیسہ ادھار لے رہے ہیں، سامان نہیں خرید رہے، پیسہ ادھار لے رہے ہیں۔ اور پیسہ اگر ادھار لے رہے ہیں تو شریعت کا ایک قانون یاد رکھو کہ ہم ادھار پیسہ کسی سے بھی اگر لیں گے یا دیں گے، ادھار پیسے کے اوپر کوئی پروفٹ کمانا جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 1 لاکھ روپیہ آپ کو جب میں نے دیا تو آپ نے اپنا موبائل ہم کو دے دیا۔ اب یہ موبائل میں یوز کر رہا ہوں، موبائل آپ کا بس یوز کر رہا ہوں، بیچ نہیں رہا ہوں، یوز کر رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد آپ آئے اور آپ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیجئے اور موبائل مجھ کو دے دیجئے۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا، موبائل آپ کو دے دیا۔ ہمیں کیا لگ رہا ہے صاحب یہ تو جائز ہے، اس نے ہم کو پیسہ دیا، ہم نے پیسہ دیا تھا، اس نے بدلے میں موبائل دیا تھا۔ اس موبائل کو ہم گارنٹی کے طور پر تو لے سکتے ہیں، لیکن اس موبائل کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ بیاج ہو جائے گا میرے بھائی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو قرضہ احسان کرنے کے لیے ہوتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے۔ کمانا ہے تو بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو۔ اگر کسی کو ادھار دے رہے ہو، ادھار پر 1 پیسہ 1 روپیہ بھی منافع نہیں کما سکتے۔ ہاں میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، کچھ طے نہیں کیا میں نے۔ آپ جب پیسہ مجھ کو دینے آئے، آپ نے اپنی خوشی سے کہا مولانا صاحب آپ میرے کام آئے تھے، آپ نے میرے بڑے موقع سے میری مدد کی تھی، میں اپنی خوشی سے یہ 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں، وہ دیوالی والی مٹھائی نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ سے خریدا ہو۔ 1 کلو مٹھائی لے کے آئے بغیر مانگے تو یہ بیاج میں نہیں شامل ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو واپسی کے ٹائم کچھ بڑھا کے دے دیتے تھے۔ یہ بڑھا کے دینا یہ انسانیت کا اور حسن اخلاق کا تقاضا ہے، یہ بیاج نہیں ہے۔ لیکن ادھار میں کوئی قسم کا پروفٹ پہلے سے طے کر لینا اور وہ پروفٹ دینا یا لینا یہ حرام ہے۔ اور آپ جب فائننس پر موبائل لیتے ہیں تو 2%، 3%، 4%، 12% کچھ نہ کچھ آپ اس میں بیاج دیتے ہیں، اور کچھ نہیں دیتے تو کم سے کم اگر ای ایم آئی آپ نے ٹائم سے پیمنٹ نہیں کیا، مہینے کی 1 تاریخ کو ای ایم آئی کا ٹائم آیا، آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو پہلی بات تو موبائل بند ہو جائے گا،
موبائل کا سسٹم ہے وہ لاک رہتا ہے, موبائل فوراً بند ہو جائے گا. اور اس کے بعد 2 دن بعد آپ جب پیمنٹ کریں گے, اگر ہر مہینے 2000 دے رہے ہیں تو 100 روپیہ بڑھا کے دینا پڑے گا. یہ جو بڑھا کے آپ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے, یہی بیاج ہے. اور ایک موبائل کے لیے آپ بیاج دے رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. آپ نے فرمایا سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود لکھنے والا, سود کی گواہی دینے والا, سب پر اللہ کی لعنت. اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں, ہم سوا, سب برابر ہیں. یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے, یہ بیاج اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مستدرک الحاکم کی حسن درجے کی روایت ہے, الربا 73 بابا, کہ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں, سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ, اور اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے, اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. کون تصور نہیں کر سکتا انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا؟ تو بڑی دور کی بات ہے, اس کو غلط نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا انسان. سود اور بیاج کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا پاپ ہے میرے بھائی. اور یہ پاپ آج کا مسلمان دھڑلے سے کر رہا ہے, روزہ نماز کر کے کر رہا ہے, ماتھے پر سجدے کا نشان لگا کے کر رہا ہے, چہرے پر داڑھی رکھ کے کر رہا ہے. خبردار میرے بھائی, اس سود اور بیاج سے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. اس حرام کمائی سے اپنے گھروں کو, اپنے دامن کو بچا لو. اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام کو دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق, ان کا ایک غلام تھا, وہ ایک مرتبہ کھانے کی کوئی چیز لاتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کو دیتا ہے. حضرت ابو بکر منہ میں ڈال لیتے ہیں. وہ کہتا ہے ابو بکر کیا آپ کو معلوم ہے یہ مٹھائی جو میں نے آپ کو کھلائی ہے یہ کیسی تھی؟ میں دور جاہلیت میں لوگوں کی قسمت کا حال بتایا کرتا تھا, اور آج مجھے وہی اسی دور کا ایک آدمی مل گیا جس کا کام کبھی میں نے کیا تھا, اور اسی دور کے تحفے کے طور پر یہ مٹھائی اس نے دی تھی جو میں نے لا کے آپ کو دے دی اور آپ نے کھا لی. حضرت ابو بکر کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ کمائی حرام کی ہے, انہوں نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور اس مٹھائی کو, اس میٹھی چیز کو اپنے حلق کے نیچے اترنے نہ دیا, الٹی کر کے قے کر کے باہر نکال دیا. یہ صحابہ کرام تھے. اور یہی نہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی حلال و حرام کی بڑی سختی سے تعلیم دیتے تھے. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے بچے ہیں اور مسجد کے اندر کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے مسجد کے اندر صدقہ کی کھجوریں آ کے رکھی ہیں, صدقہ کی کھجور آ کے رکھی ہے. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی.